کلپ نمبر 1193۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ سبا کی آیت نمبر 26 سے 28 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم۔ ترجمہ: تم فرماؤ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہم میں سچا فیصلہ فرما دے گا، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ قیامت کے دن حساب کی جگہ میں ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہم میں سچا فیصلہ فرما دے گا، تو اہل حق کو جنت میں اور اہل باطل کو دوزخ میں داخل کرے گا، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو اسماء الفتاح اور العلیم کے خواص، اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے دو اسماء الفتاح اور العلیم کا ذکر ہوا۔ ان کے خواص بیان کرتے ہوئے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، الفتاح، اس میں مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، دل روشن ہو جاتا ہے اور کامیابی کے اسباب حاصل ہو جاتے ہیں۔ جس نے نماز فجر کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر 71 مرتبہ اس اسم کو پڑھا تو اس کا دل پاک اور منور ہو جائے گا، اس کا کام آسان ہو جائے گا، اور اس کی برکت سے رزق میں بھی وسعت ہوگی۔ اور العلیم، اس میں مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد کرتے رہنے والے کو علم اور معرفت حاصل ہوگی۔ قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم۔ ترجمہ: تم فرماؤ مجھے دکھاؤ تو اپنے وہ معبود جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا کر ملا رکھا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ ہی عزت والا، حکمت والا ہے۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرمائیں کہ جن بتوں کو تم نے عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک کیا ہے، مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ وہ کس قابل ہے، کیا وہ کچھ پیدا کرتے ہیں، کیا وہ روزی دیتے ہیں؟ اور جب ان میں سے کچھ نہیں کر سکتے تو ان کو خدا کا شریک بنانا اور ان کی عبادت کرنا کیسی عظیم خطا ہے، لہٰذا اس سے باز آ جاؤ، وہ بت ہرگز اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں، بلکہ وہ اللہ عز و جل ہی عزت والا، حکمت والا ہے، جبکہ تمہارے ذلیل اور خسیس شریکوں کو یہ بلند مرتبہ کہاں حاصل ہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ترجمہ: ارے محبوب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو صرف آپ کی قوم کے مشرکین کی طرف ہی رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ آپ کو عربی، عجمی، گورے، کالے، تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کی خوشخبری دینے والا اور کافروں کے لیے اس کے عدل کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے اور اپنی جہالت کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت عام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت عامہ ہے، تمام انسان اس کے احاطے میں ہیں، گورے ہوں یا کالے، عربی ہوں یا عجمی، پہلے ہوں یا بعد والے، سب کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں، اور وہ سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ یہ مضمون متعدد آیات میں بیان ہوا ہے، اور اسی موضوع پر بہت سی احادیث بھی ہیں۔ چنانچہ ایک روایت سماعت فرمائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دی گئیں۔ نمبر 1 ماہ کی مسافت کے روب سے میری مدد کی گئی۔ نمبر 2 تمام زمین میرے لیے مسجد اور پاک کی گئی کہ جہاں میرے امتی کو نماز کا وقت ہو نماز پڑھے۔ نمبر 3 میرے لیے غنیمت حلال کی گئیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھی۔ نمبر 4
مجھے مرتبہ شفاعت عطا کیا گیا۔ نمبر 5، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے اور میں تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ اس حدیث میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مخصوص فضائل کا بیان ہے، جن میں سے ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت عامہ ہے جو کہ تمام جن و انس کو شامل ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مخلوق کے رسول ہیں، اور یہ مرتبہ خاص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے جو کہ قرآن کریم کی آیات اور کثیر احادیث سے